وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، دافع بلا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رفیقان محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما رہا ہے. یہ باعظمت مہینہ ہے. علم نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. یعنی اس مقدس مہینے کا 10 دن نہایت خیر و برکت اور رحمت کا ہوتا ہے. اللہ جل مجدہ اپنے بندوں کو اپنی بے حساب رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے اور پھر اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور وہ اپنے گنہگار مومن بندوں مغفرت فرماتا ہے اور آخری عشرے میں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے. بابرکت اور مقدس مہینے میں ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور آیات مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور آیات کے شان نزول کو پڑھ کر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنا چاہیے. آج رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ ہے. کل انشاءاللہ 17 رمضان المبارک کی عظیم الشان تاریخ آنے والی. 17 رمضان المبارک عالم اسلام کے لیے نہایت اہمیت کی حامل تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو اس تاریخ میں جو عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرمائی، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی. اسی مقدس تاریخ میں جنگ بدر کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس میں اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو جہنم رسید کیا گیا. قریش کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نت نئی سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے اور اسلام کے خاتمے کا ہمیشہ منصوبہ بناتے تھے. اس مقدس تاریخ میں ایسے تمام سرداران قریش صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے اور کی جنگ کے واقعے اور اس میں فتح و نصرت کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو اس عظیم تاریخ پہ دہراتے رہنے کا مزاج دیا گیا ہے. جنگ بدر جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آئی اور جسے اسلام میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ اس جنگ کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کی راہیں اور پھر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی راہ ہموار ہوئی. اسے جنگ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام بدر پر واقع ہوئی.
مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آبادی جہاں زمانے جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ کفار و مشرکین سال میں ایک مرتبہ اس مقام پر جمع ہوتے تھے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ پیش آیا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریز لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ کے کرم سے وہ عظیم الشان فتح و نصرت نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا بلند ہوا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل خاک میں مل گئی اور ان کا غرور و گھمنڈ چکنا چور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کریم کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں بطور اجمال بار بار اس جنگ کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتلاتے ہوئے رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ رفیقان محترم، ذرا غور فرمائیں کہ جس جنگ کا تذکرہ قرآن کریم بطور احسان ذکر کر رہا، جس جنگ کو قرآن پاک میں یاد فرمایا گیا اور پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد کے احسان کا ذکر فرما کر لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، وہ کتنی عظیم الشان جنگ ہو، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان جو بعد میں صاحب ایمان ہوئے، جب حالت کفر میں تھے تو اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں میں پیش تھے، اور اسلام کے خلاف منصوبہ کرنے والی تنظیم کے اہم اتفاق سے یہ ملک شام سے تجارت مکہ مکرمہ کی طرف واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان ملک شام سے اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے قریب کے راستے سے گزر رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کا تعاقب فرمایا اور آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ کے کفار بالخصوص ابو جہل کو یہ خبر ملی تو اس نے قریش کا ایک عظیم لشکر لے کر قافلے کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ سے روانگی شروع کر دی، اور مکہ مکرمہ سے جب یہ خبر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے بچ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جب قافلہ محفوظ ہو گیا ہے تو ہمیں اب مکہ مکرمہ واپس چلنا چاہیے، لیکن ابو جہل نے انکار کر دیا، اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی نیت سے بدر کی طرف چل پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ ابو جہل کفار قریش کے ساتھ جنگ کے ارادے سے بدر کے مقام پر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رب قدیر نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، خواہ قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں موافقت فرمائی، مگر بعض صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جنگ کی تیاری سے نہیں چلے اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، نہ ہمارے پاس ساز و سامان ہے،
نہ ہی ہم متنبہ مقدار سامان جنگ لے کر چلے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات عرض کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گہرا محسوس ہوا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلہ اگرچہ ساحل سمندر کی طرف نکل گیا ہے، مگر ابو جہل جنگ کے لیے سامنے آ رہا۔ اس بات پر صحابہ کرام نے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ، قافلے کا تعاقب کیا جائے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیا جائے، مگر یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر ہوئی۔ جب آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کھڑے ہو کر اپنے اخلاص، فرما برداری، وفاداری، رضا جوئی، جانثاری اور آپ پر مر مٹنے کا مکمل اظہار فرمایا، اور نہایت قوت و استحکام کے ساتھ عرض، یا رسول اللہ، وہ کبھی بھی آپ کی مرضی مبارک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جب حضرات شیخین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار فرمایا تو دیگر صحابہ کرام نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ، رب کائنات نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ہم کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کے اتباع کے لیے عہد و پیمان کیا ہے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں۔ صحابہ کرام نے جب پرجوش انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو رب کی رحمت پر اور اس کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار قریش کے سرداروں کی موت کی جگہ بتانے کے لیے نکل پڑے۔ رات کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک جمعہ کی رات تھی، تمام فوج تو آرام اور چین کی نیند سو رہی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات رب قدیر کی بارگاہ میں گریہ اور زاری میں مصروف رہے۔ رات میں آپ اپنے چند جانباز صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرما رہے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی، کل یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ اس کافر کی بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی، ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ حدیث پاک میں یہ واقعات تفصیل سے موجود ہیں۔ آپ نے رات میں سرداران قریش کے مقتل کی نشاندہی فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کے مرنے کی جو جگہ رسول پاک نے رات میں متعین فرمائی، میدان جنگ میں فار اسی جگہ پر مرے ہوئے ملے جہاں رسول پاک نے بتایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ کفار قریش جنگ کے لیے آمادہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین دنیا سے ختم کرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو سب بندی کا حکم فرمایا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی،
اس کے اشارے سے آپ صف درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے رہنے نہ پائے، اور یہ فرمایا کہ ذکر الہی کے علاوہ کسی طرح کا کوئی شور و غل نہ مچایا جائے، اور سب کی زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میدان جنگ ہے، دشمن مقابلے میں ہے، مگر اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی تو ذکر الہی کی، اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو ذکر الہی سے ہی اطمینان ملتا ہے۔ دشمن کی فوج ہو، فطری طور پر انسان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسے موقع پر دل کی تسلی کا سامان چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ذکر الہی میں مصروف رہنا، خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عین جنگ کے عالم میں جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلے کے لیے صف آرا تھے اور آپ کے صحابہ میدان جنگ میں تھے، اس نازک گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مولا تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی۔ آپ کبھی سجدے میں سرک کر دعا مانگتے، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو میدان جنگ میں بھیج دیا اور خود ایک چھپر کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی یہ کیفیت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی کہ حد درجہ گریہ اور زاری میں مصروف ہے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا سکون و قرار بھی جاتا رہا۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈالا، آپ کا دست مبارک تھام کر ہررائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور آپ اس قدر گریہ اور زاری اب مت کریں، خداوند قدوس ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر کی بات کو مان کر دعا ختم کی، مگر آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کریمہ کا ورد جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ یہ آیت کریمہ بار بار پڑھتے رہے اور صحابہ کرام کو فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ فرماتے رہے۔ رفیقان محترم، اس جنگ میں بڑے بڑے کفار قریش مارے گئے۔ عتبہ بن ربیعہ بڑے سرداران قریش میں تھے جو اس جنگ میں اسلام کا صفایا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب یہ میدان میں آئے تو ان کے مقابلے کے لیے اسلامی صف سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان حضرات کا نام و نسب پوچھا، اور جب ان حضرات نے بتایا کہ ہم قبیلے انصار سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کو تو مغلوں سے کوئی غرض نہیں، اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں شور مچا کر کہا، اے محمد یہ لوگ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، قریش کے خاندان سے کسی کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان جنگ میں نکلے۔ یہ حضرات سر پر جنگی ٹوپی رکھے ہوئے تھے، جس کے سبب آپ حضرات کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔
عتبہ نے انہیں پہچانا نہیں اور پوچھا تم کون لوگ ہو؟ جب ان مقدس حضرات نے اپنے نام و نسب کا ذکر فرمایا تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت سیدنا حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی، کفار کے دل تھرا گئے، ان میں لرزہ طاری ہو گیا اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا. دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے ذریعہ عتبہ پر ایسا وار کیا کہ اس کو جہنم رسید کر دیا. ولید نے حضرت علی سے جنگ کی اور پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن مولا کائنات شیر خدا کی ذوالفقار نے ولید کو جہنم رسید کر دیا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا. عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے. جب یہ منظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، نہایت تیزی سے آگے بڑھے اور آپ نے شیبہ کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا اور اسے جہنم رسید کرنے کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو چکی تھی، نلی کا گودا بہ رہا تھا. اس حالت میں عرض کی یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ اس بات کا اعتراف ضرور کرتے کہ ان کے فلاں شیر کا مستاق میں ہی ہوں. رفیقان محترم، اسی جنگ میں ابو جہل جیسا فرعون وقت نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا. چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں میدان جنگ میں تھا، میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے. ایک نے چپکے سے پوچھا کہ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کیا بات، تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نو عمر لڑکے کی بات سنی تو حیرت سے اس کا منہ تکتا رہ گیا. دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا. اسی درمیان ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آیا. میں نے اشارہ سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے. بس پھر کیا تھا، یہ دونوں نو عمر لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح چھپٹے جس طرح باغ اپنے شکار پر چھپٹتا. دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا. یہ دونوں مقدس نوجوان حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے جانے جانتے ہیں، جو افرا کے بیٹے تھے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا. ہاتھ لٹکنے لگا. حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر نکل گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسمانی حالت ایسی، مگر پھر بھی آپ شوق شہادت میں لڑتے رہے. کٹے ہوئے بازو سے جنگ کرنے میں زحمت ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے کٹے ہوئے بازو کو پاؤں سے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ جسم سے الگ ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے. آپ
گرے ہوئے ابو جہل کے پاس سے گزرے، دیکھا تو ابھی اس میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ آپ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روت کر فرمایا، تو ہی ابو جہل ہے؟ بتا آج تجھے اللہ نے کیسا ذلیل اور رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی غرور و گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ چونکہ حضرت معوذ اور معاذ قبیلے انصار سے تھے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلے قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو اس کی لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس سے پتا چلا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اسلام کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے اور بھیجے گئے۔ اس طرح 5000 فرشتوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس جنگ میں جب گھمسان کا رن شروع ہوا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف دکھتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک، کسی کا منہ اور کسی کے جسم پر کوڑوں کی مار کا نشان ہوتا تھا، کسی کا سر بغیر تلوار مارے کٹا ہوا دکھتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ فارغ قریش کے بڑے بڑے سردار جب اس جنگ میں اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، ان کی ہلاکت کو کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ مسلمانوں کے سامنے نہایت ذلت کے ساتھ اپنے سرداروں کی موت کو دیکھا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے پاؤں کھڑ گئے اور ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار کیے گئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی فوجی طاقت فنا ہو گئی، ان کا غرور ختم ہو گیا، ان کے تکبر و گھمنڈ کی دیوار ٹوٹ گئی۔ بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ گری میں یکتائے روزگار سمجھے جاتے تھے، سب ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ رفیقان محترم، اس عظیم الشان جنگ میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین کرام اور 8 انصار اعظام تھے۔ الحمدللہ اس میدان بدر کی زیارت فقیر کو بھی نصیب ہوئی ہے، اور شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فقیر نے سعادت حاصل کی۔ ان 14 شہدائے بدر میں 13 تو وہ حضرات ہیں جو میدان بدر ہی میں مدفون ہیں، مگر حضرت سیدنا عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارک بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں ہوئی، اس لیے آپ کی قبر انور منزل صفرا میں ہے۔ 13 صحابہ کرام جو میدان بدر میں شہید ہوئے، آج بھی ان کا نام وہاں پہ بورڈ پر لکھا ہوا ملے گا۔ رب قدیر نے مسلمانوں کو اس جنگ میں وہ عظیم الشان فتح نصیب فرمائی کہ مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد 3 دن تک مقام بدر پر قیام فرمایا. تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر 3 دن کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے. مدینہ منورہ میں موجود دیگر حضرات کو جب اس فتح مبین کی خبر ملی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی خوشیوں کا کیا حال رہا ہوگا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور مقام روحہ پر پہنچے تو صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر مقام روحہ ہی پر آپ کا پرجوش بال فرمایا اور جنگ کی کامیابی کی مبارکبادی پیش. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی، اپنے وفاداروں کی اور اپنی راہ میں جان دینے والوں کی عزت اور ان کی سربلندی کے لیے خود انتظام فرماتا ہے. اس جنگ میں 313 مجاہدین اسلام تھے. کفار قریش 1000 کی تعداد میں تھے. مسلمانوں کے پاس جنگی سامان بھی بہت معمولی تھا، افراد بھی کم تھے، سامان جنگ بھی کم، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا. جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، خدا کی وحدانیت کا پرچم لوگوں کے دلوں پر نصب کرنے کے لیے اور شرک و کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، رب انہیں وہ سرخروئی عطا فرماتا ہے انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا. کل 17 رمضان المبارک ہے. اہل ایمان اپنے ان جانثار اور اسلام کے سپاہیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی ارواح مبارکہ کو ایثار ثواب کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، قوم کو سنائیں، تاکہ آج کی مشکل گھڑی میں امت مسلمہ کے اندر اسلام پر مرمٹنے کا جذبہ پیدا ہو اور مشکل وقتوں میں بھی اسلام پر سختی سے قائم رہنے کا انہیں شعور حاصل ہو. رب کائنات شہدائے بدر کے صدقے میں اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، مشکلات میں صبر و استقلال کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کورونا جیسی بیماری سے پورا ملک پریشان ہے، بلکہ پوری دنیا اس میں مبتلا ہے. ہم دعا کریں کہ رب تعالی رمضان کی برکتوں سے اور شہدائے کرام بالخصوص شہدائے بدر کے طفیل ان مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا